ساری قیادت جو ہے وہ موجود تھی اور آج کی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ ساری قیادت جو ہے وہ موجود ہوگی، لیکن اس بات کو کہ ہم ایک اپنا تنظیمی جو ہے وہ اجلاس کر رہے ہیں، تو ان اجلاسوں میں میرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بطور پنجاب پریزیڈنٹ جو ہے وہ میں ہوسٹ بھی ہوں اور میں پریزائڈ بھی کر رہا ہوں۔ باقی تمام لیڈرز کو جو ہے وہ آپشن دیا ہے کہ بھئی یہ ہماری اپنا جو ہے وہ سیکوینس ہے، ان ڈیٹس کو یہ ڈویژن ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جس دن آپ شرکت کر سکیں تو آپ کریں۔ اب اس بات کو بھی جو ہے وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ جو ہے وہ چلایا گیا کہ جی فلاں آ گیا، فلاں نہیں آیا، فلاں آ گیا، فلاں نہیں آیا۔ مریم نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے جو ہے وہ مشکلات برداشت کی ہیں، انہوں نے پارٹی کے بیانیے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، وہ پارٹی کے یعنی وہ کی لیڈرشپ ہے۔ اب اس بات کو جو ہے وہ کسی نے کسی کے بات کر دی تو جی وہ اس کے خلاف بات کر دی، اس نے اس کے خلاف بات کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی سے ہو گئی تو اس نے بعد میں اس کی توسیع یا اصلاح کر لی تو میرا خیال ہے کہ اس کی اصلاح کو جو ہے وہ ہدف تنقید نہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھیں، یہ وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی ہو، اس میں رجمنٹل ڈسپلن نہیں جو ہے وہ انفورس کیا جا سکتا۔ سیاسی جماعتوں میں چھوٹی موٹی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، ہر آدمی نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس اپنے الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہوتا تو اسی کو جو ہے وہ آپ پھر رگڑا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب، جب جاوید لطیف صاحب یہ کہیں گے کہ میری وجہ سے مجھے شوکاز نوٹس دینے کی وجہ سے میاں صاحب نے منع کر دیا، میری وجہ سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب پارٹی اجلاسوں میں نہیں گئے، تو کیا پارٹی صدر اتنے بے بس ہیں کہ ایک ممبر کی وجہ سے ان کے سگے بھائی ان کو اتنا وہ کریں گے کہ اس طرح یہ چیزیں پارٹی کے اندر ہیں تو صحیح نا؟ اور دوسرا، آپ کے پاس کسی کا اسائنمنٹ ہے کیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، جس کسی نے بھی کہا ہے یہ بات۔ اس بات میں جو ہے وہ سبسٹنس تب ہو کہ ایک پارٹی کا جو متعلقہ ایونٹ ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے دعوت دی ہے یا میں نے کہا ہے اور فلاں آیا ہے فلاں نہیں آیا، تو اس کو تو آپ ویٹ دیں۔ اب اگر کسی اور نے کوئی بات کی ہے تو اس نے اپنی انفارمیشن کے مطابق بات کی ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ سہولت کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے، تو ان چیزوں کو آپ جو بات کہتا ہے اس تک اس کو جو ہے وہ محدود رکھیں۔ نوٹس جو ہے وہ پارٹی نے دیا ہے اور جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کوئی نوٹس جاری کرے یا نہ کرے اور وہ اپنے قائد سے جو ہے وہ اس کے اوپر رہنمائی نہ لے، یا جو صدر جماعت ہیں وہ جو ہے وہ ان کی اس میں جو ہے وہ کانسنٹ شامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بات کی، اس بات کے اوپر پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے وضاحت طلب کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ جو کی ہے اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کا وہ جواب دے دیں گے، اتنی سی بات ہے۔ اوورال پارٹی میں ایک امپریشنز تو ہے جن کو آپ کے پارٹی کے لوگ کلیئر کرتے رہتے ہیں، تو اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے پارٹی کل سن لیں نا، کل نون میم شین جو ہے وہ کوئی میرے دائیں تھا، کوئی بائیں تھا، کوئی سامنے تھا، تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں۔ اب بھی اگر نون میرے جو ہے وہ دائیں ہو، شین میرے بائیں ہو، تو پھر آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ دراصل میں اس کا برا اس لیے نہیں بناتا، میں سمجھتا ہوں، میں اس میں یہ اچھائی دیکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، میاں صاحبان، حمزہ صاحب، مریم نواز، ان کی یہ اہمیت ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہمیت ہے کہ کوئی ٹاک شو ہو، کوئی تجزیہ ہو، کوئی پریس کانفرنس ہو، ان کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ان کے گرد جو ہے وہ چیزیں گھومتی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پاپولیرٹی ہے، ان کی عوام میں مقبولیت کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے، اور ہمیں اس کے اوپر
نہ تو برا بنانا چاہیے، نہ ہی اس میں جو ہے وہ الجھ کے رہ جانا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے جس کے پہلے درجے کی قیادت ہے، دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، تو دیکھیں وہ اگر 50 100 150 لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن الفاظ میں میں ایک بات کر رہا ہوں باقی سارے بھی انہی الفاظ میں کریں؟ ہر کسی کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ سر یہ نیگیٹو باتیں گراف بڑھانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بتا دیں کہ پہلے نیوزی لینڈ اور اب بنی تو اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون تھی، ان کی جو ٹیون تھی حکومت کے خلاف وہ کچھ اور تھی، بڑی اگریسو تھی۔ سلیکٹرز کا نام لیا جاتا، جملے لیے جاتے تھے، بولا جاتا تھا۔ اب جیسے جیسے آپ لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ ٹیون ہے جو اپوزیشن کی، مسلم لیگ نون کی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جو ٹیون تھی، رابطے میں ہیں اور وہ جو سلیکٹرز کے ساتھ، سن لیں، وہ جو ٹیون تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ کٹ پتلی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ بٹھایا ہے، یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اب آپ کے سامنے بھی کہہ آپ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں؟ کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں، ہمارا جب مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میرا تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں، اور ہمارا سن لے، ہمارا کسی سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں سارے لوگ جو اس ملک کے اندر ہیں، سبھی سے کسی نہ کسی جگہ پہ یا کسی نہ کسی کا جو ہے وہ کوئی تعلق، کوئی ملاقات یا سرے راہ کوئی بات ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ کوئی فساد جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پاکستان کی صورتحال کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ کٹ پتلی ہے، یہ جو ہے یہ اصل حکومت نہیں ہے۔ آج مودی کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں کس سے بات کروں جی، یہ جو حکومت ہے یہ تو صحیح نمائندہ ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کی۔ آج آپ کی حالت یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرکٹ کا میچ جو ہے یا کرکٹ سیریز جو ہے وہ نہیں آپ بچا سکتے۔ وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی، اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جی وہ فون کیا تھا وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو، اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ خود ہی آگے ہاؤس میں بتا دیتے ہیں کہ جی میں کل سے مودی کو فون کر رہا ہوں، مودی میرا فون ہی نہیں لے رہا اور مودی خاموش ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا۔ خود ہی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ فون نہیں کر رہا، اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کس چیز کی آپ لابنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی خارجہ پالیسی ہے؟ کشمیر آپ نے جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ حالت آپ کی یہ ہے کہ افغانستان کے جو ہے آپ مامے بنے پھرتے ہیں، اور افغانستان کے اوپر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ اس اجلاس میں آپ کو بٹھاتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حالت ہے آپ کی۔ یورپی یونین جو ہے وہ آپ کو وہ کون سی لسٹ ہے وہ جو وہ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے وہ آپ کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ ڈالر آپ کا جو ہے وہ 200 کو جو ہے وہ چھو رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا تو اب برا حال ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 123 پہ، یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ ووٹ کی عزت نہیں ہوئی۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ یہ ملک ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے مارز وجود میں آیا تھا۔ اگر آپ اس کو ووٹ کی طاقت سے چلاتے تو آج یہ پورا پاکستان ہوتا۔ اگر مادر ملت فاطمہ جناح کے الیکشن میں ووٹ کو اس وقت عزت مل جاتی تو آج پورا پاکستان ہوتا۔ تو ہم تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں ٹیون میں جو نہ کبھی پہلے ہی نہ کبھی اب بھی، تو یہ آپ کے احساس کی بات ہے۔ ہم بالکل آج بھی اس بات پہ ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اس میں اس ملک کی بقا ہے، اور جو الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے۔ حکومت ایک طرف جو ہے اداروں کی مضبوطی کی بات کرتی ہے، تو باقی وزراء جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر وہ الزامات نہیں لگا رہے، وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یعنی ان کا جو ہے نا، ان کے منہ کو جو ہے نا وہ خون کی طرح سے نا، جو ان کو ہے وہ بد زبانی اور بدتمیزی جو ہے وہ ان کے منہ کو لگی ہوئی ہے۔ یہ 3 سال سے جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں۔
اپوزیشن کی لیڈرشپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کا گھٹیا انتقام جو ہے وہ بروئے کار انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، اب ان کو بھی جو ہے وہ ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا گلا جو ہے وہ دبا کے ان کی آواز کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ الزام تو بہت معمولی چیز ہے، گالیاں دے رہے ہیں وہ۔ تو یہ جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو 3 سال سے یہ بھگت رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے اپنے قد اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ صحافی جو ہیں، صحافی ڈٹ چکے ہیں، صحافیوں نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور صحافت میں یا اس برادری میں لوگوں نے بڑی سزائیں کاٹی ہیں، لوگ غائب ہوئے ہیں، شمالی علاقہ جات کی سیر پہ بھیجے گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ اب بتائیں ابصار عالم کو فائر جو ہے وہ کس نے مارا تھا؟ یہ وزیر اطلاعات نے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ 2 دن میں ہم اس ملزم کو پکڑ کے سامنے لے آئیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ آج وہ اس کو 2 دن چھوڑ کے جو ہے اس کو 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، آج تک وہ کیوں نہیں پتہ چلا؟ تور کا جو ہے وہ اس کے جو فلیٹ میں داخل ہو کے جن لوگوں نے مارا ہے اسے، ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری وہ ویڈیو میں ٹریس ہو رہے ہیں، کیوں نہیں آج تک ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا؟ حامد میر کو آف ایئر جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور چینلز کو جو ہے وہ ان کا بازو جو ہے وہ مروڑا جا سکتا ہے کہ فلاں کو آف ایئر کر دو، فلاں کو جو ہے وہ پروگرام سے نکال دو۔ اپنا وہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے، میرا خیال ہے انہوں نے اسی چکر میں تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا وزٹ اور سیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بیٹھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جو سائٹ طوائف حاصل ہوئے ہیں، اس حوالے سے وہ انکار کر رہے ہیں، جبکہ خود کہا کرتے ہیں جب چوری نہیں کی تو پھر تلاشی دینے میں کیا حق ہے؟ اس کی تلاشی اب ہم ہی لیں گے، اس کی تلاشی جو ہے وہ اب ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کے فضل سے مجھ سے تو جعلی برآمدگی ہوئی ہے نا، ان سے اصلی برآمدگی ہوگی بالکل، اور باقاعدہ جو ہے نا وہ ویڈیو میں دکھائیں گے جس چیز کی مجھ سے ہوئی ہے، جس چیز کی مجھ پہ ڈالی گئی ہے۔ آپ بتائیں کتنے کی ہے؟ 1000 روپے میں لیتے ہیں، میں دینے کو تیار ہوں۔ رانا صاحب، کیا ایکسٹینشن میں ووٹ دینے کا پچھتاوا ہے؟ کیا جی؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جو ووٹ دیا تھا مسلم لیگ نے، اس کا پچھتاوا ہے؟ نہیں، دیکھیں جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے، اس میں جو ووٹ ہم نے دیا ہے، آپ اس قانون کو پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ اس قانون میں وزیر اعظم کا آفس اسٹرینتھن ہوا ہے، اس قانون سے وزیر اعظم کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ آرمی چیف کو جو حالات وہاں پہ درج ہیں ان میں اگر ایکسٹینشن دینی چاہے تو ایکسٹینشن دے سکتا ہے۔ ہم نے ایکسٹینشن کو ووٹ نہیں دیا، نہ ہی وہ لیجسلیشن جو ہے اس میں کو آرمی چیف کو براہ راست ایکسٹینشن دی گئی۔ ایکسٹینشن جو ہے وہ وزیر اعظم کا حق تھا اس سے پہلے بھی، لیکن ان ریگولیٹڈ تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اور جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم کے اختیار کو جو ہے وہ مزید ریگولیٹ بھی کیا گیا ہے، اسٹرینتھن بھی کیا گیا۔ اچھا رانا صاحب، آپ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ الیکشن 2021 میں بھی ہو سکتا ہے، 22 میں بھی ہو سکتا ہے، 23 میں بھی۔ میاں محمد نواز شریف لندن گئے ہیں علاج کے لیے، کیا وہ بھی پاکستان واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک آپریشن جو ہے وہ دیکھیں، ان کے جو یعنی پرسکرپشنس ہیں ان میں ہر چیز درج ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ رپورٹیں غلط ہیں، فلاں چیز ہے، وہ بیمار نہیں ہے، دیکھیں وہ ایک جینون ہائی کورٹ نے اس کو دیکھا، تمام یہاں پہ جو پینلز تھے، جو سرکار کے بنائے ہوئے پینلز تھے، جو دوسرے ڈاکٹرز تھے، اور بڑے یعنی پرائیڈ والے اور بڑے تھنٹسٹی والے وہ ڈاکٹرز ہیں، تو ان سب نے جو ان کو آپریشن اور جو علاج ان کو سجیسٹ کیا ہے،
تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے ہی آپریشن جو ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جوید اللہ لطیف سے صاحب دعا کہہ رہے ہیں ہے وہ نومبر دسمبر کہ میں آ رہے ہیں۔ وہ بخیر و خوبی ہو، وہ مکمل جو ہے وہ ہو جائے، جوید لطیف صاحب کی تو انفارمیشن وہ غلط ہے انشاءاللہ سر، تعالیٰ نومبر- واپس آئیں گے۔ جی جوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں آپ کی پارٹی کے اندر یہ سے جوید افواہیں پھیلائی لطیف جاتی سن ہیں۔ لیں، یہ جوید لطیف صاحب کی انفارمیشن ہوگی، میں ان کی انفارمیشن کے اوپر کوئی تبصرہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن پارٹی کا ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کروانے کے بعد واپس آئیں۔ چیئرمین کو توسیع دینے کا بھی ایک ایشو تو اٹھا ہوا ہے، جی۔ تو آپ سمجھتے ہیں اگر ایسا ہوا تو آئینی حق جو ہے اپوزیشن کا جو ہے وہ چھینا جائے گا؟ کوئی صدارتی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کا آپ دیکھیں نا کہ نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینی ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرنا ہے یا کسی اور کو کرنا ہے، اس کے لیے قانون موجود ہے، اس قانون میں یہ عمل جو ہے ود دی میننگ فل کنسلٹیشن بٹوین پرائم منسٹر اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے یہ ہونا ہے۔ اب اگر اپوزیشن کو بالکل ہی وہ فارغ کر دیتے ہیں اور ایک آرڈیننس لا کے یہ کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی بڑا فیشزم ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ آمریت ہو نہیں سکتی، اور اگر اس آمرانہ رویوں سے اگر وہ ملک میں جمہوریت کو چلانے کی کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ جو ہے وہ اس کو جمہوری جو ہے وہ حکومت بھی کہا جا سکے گا، اور پھر جو لوگ جمہوریت کے طریقے سے یا کسی کی حمایت سے یا سلیکشن سے کسی طرح سے بھی جو ہے وہ برس اقتدار آ کے پھر پارلیمنٹ کو بھی فارغ، اپوزیشن کو بھی فارغ، اور ہر چیز کو جو ہے وہ سائڈ سے دیوار سے لگاتے ہیں، تو اس کے پھر بڑے ہی جو ہے وہ اس کے ڈیمیجنگ جو ہے وہ اثرات مرتب آپ ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب جس طرح تقاریر کرتے ہیں انہوں نے نشہ چھوڑ دیا یا ابھی بھی کرتے ہیں؟ چھوڑنے کی بات جو ہے وہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کرنے کے بارے میں تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام کی جو قوت جو خرید ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس حوالے سے کیا مسلم نون سڑکوں پہ آنے کا کوئی پروگرام بنا رہی ہے اور کیسے؟ دیکھیں ہم اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ وہاں تک سڑکوں پہ آنے کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ اب دیکھیں صحافی سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کوئی فیصلہ جو ہے یہ صرف پی ایم ایل این نے نہیں کرنا، تمام اپوزیشن جماعتیں بھی موجود ہیں، تمام جو ہے وہ ادارے طبقے سارے موجود ہیں، تو اس کے متعلق اگر کوئی کنسنسس ہوگا تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پیش ہوگی۔ صحافیوں کے لانگ مارچ میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں گے، اور باقی بھی عوام کو جو بھی مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے، ان کے ازالے کے لیے، ان کے احتجاج کے لیے جو عوام آ اچھا، ایک لانگ مارچ کا کہا تھا شہباز صاحب نے کہ اسلام آباد لانگ مارچ ہوگا، اس میں جائیں گے، وہ اس کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں ابھی پی ڈی ایم نے کوئی پلان جو ہے وہ اس کے متعلق جاری نہیں کیا، ابھی میرا خیال ہے کچھ جلسوں کے متعلق انہوں نے کوئی تاریخ دی ہے، تو اگر کوئی ایسا فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا تو بطور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این میاں شہباز صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو پورا کریں گے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر اب لاسٹ کوشچن یا نیب کے چیئرمین کی اپائنٹمنٹ کے لیے کوئی آرڈیننس آتا ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، تو کس طرح سے سیاسی پارٹیاں یار یہ ننگے ہو جائیں گے ان کے کو پلے رہ جائے گی کچھ چیز۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس طریقے سے نیب کا چیئرمین لگائیں گے، نیب جس کی کریڈیبلٹی جو پہلے زیرو ہے، تو وہ تو پھر کچھ ذرا جو ہے میرا خیال ہے منفی 60 درجے پہ چلی جائے گی۔ کیا رہے گا اس کے پلے؟ کیا اس کے احتساب کی جو ہے وہ ویلیو ہوگی؟ اس کے احتساب کی ویلیو تو پہلے کوئی نہیں ہے۔ جو عدالتوں کے ریمارکس اور فیصلے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر انہوں نے اس طرح سے احتساب کو مزید ذلیل و خوار پہلے ہی ہے، اس کو مزید ذلیل و رسوا کرنا ہے تو کریں پھر۔ ایک غیر قانونی عمل ہوگا، اس غیر قانونی عمل کے خلاف ہم ایوان کے اندر بھی باہر بھی ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے خلاف بھرپور جو ہے وہ جدوجہد کریں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ میری بات ہے، یہ میری بات میری جماعت میں ہوگی، پی ڈی ایم میں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس قسم کا عمل دہرائیں تو اپوزیشن جو ہے یا پی ڈی ایم جو ہے وہ نیب کا بائیکاٹ کر دے۔ ہم نے تمام تر اعتراضات کے باوجود، تمام تر زیادتیوں کے باوجود، تمام تر یعنی جھوٹ کے باوجود، جھوٹے ریفرنس بنائے گئے،
اور جھوٹی پریس کانفرنسز کی گئی. عدالتوں میں جا کے کہا جاتا ہے کہ جی میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. عدالتوں میں جج لکھتا ہے کہ جی میاں نواز شریف کے خلاف کرپشن کا تو الزام جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوتا. تو اس کے باوجود اب نیب کا اب حال دیکھیں کہ 19 کروڑ کے میرے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اثاثے ہیں, 22 کروڑ کی میرے اوپر ہیروں ڈالی ہوئی ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود, اس کے باوجود ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, FIA میں پیش ہو رہے ہیں, نیب میں بھی پیش ہو رہے ہیں, پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں. اگر یہ عمل انہوں نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر نیب کا جو ہے یہ بائیکاٹ ہو جائے. تھینک یو.